آپ کو گھر سے نکالا گیا ہے؟ کتنا آپ منتھلی کتنا کما لیتی ہیں؟ اگر ہمارے معاشرے میں عورتوں کو نہیں بخش رہے نا، لوگ انہیں ہراس کرتے ہیں، تو آف کورس مجھے بھی ہراس کیا جاتا ہے، لیکن کہ معاشرے میں آپ کو کوئی ہجڑا بولتا ہے، کوئی خسرا بولتا ہے، کوئی خواجہ سرا بولتا ہے، افسوس ہوتا ہے یہ نام جب آپ سنتے ہیں؟ خواجہ سرا ہونے پہ کبھی رونا آیا ہے؟ کبھی آپ کے آنسو ٹپکے ہوں؟ السلام علیکم جی، جہانگیر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت ایک ٹرانسجینڈر میرے ساتھ موجود ہے۔ معاشرہ ہمارا ان کو بہت گندی نگاہ سے دیکھتا ہے، کوئی ان کو خواجہ سرا کہتا ہے، کوئی ان کو خسرا کہتا ہے، مختلف گندے گندے برے ناموں سے ان کو القابات دیے جاتے ہیں، لیکن افسوس در افسوس کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں درد ہے، ان کے اندر احساس ہے، اور وہی فیلنگز ہیں جو ایک لڑکی یا لڑکے کی فیلنگز ہوتی ہیں، لیکن ہمارا معاشرہ ان سے نفرت کیوں کرتا ہے؟ ان کو اپنے ہی ماں باپ کیوں اپنے گھروں سے نکال دیتے ہیں؟ انہی سے پوچھیں گے۔ اور یہ خواجہ سرا، یہ ٹرانسجینڈر جو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے معاشرے میں اپنا ایک مقام بنایا ہے۔ انہی کی زبانی جانتے ہیں کہ انہوں نے اب تک کیا اچیو کیا ہے، اور وہ خواجہ سرا جن کو ہم روڈوں پر دیکھتے ہیں، جن کو غلط کہا جاتا ہے، ان کے حوالے سے بھی ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عائزہ شیخ۔ عائزہ، کیا کرتی ہیں آپ؟ میں بیسیکلی ایک چھوٹے سے بزنس کے ساتھ منسلک ہوں، اور اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میرا کوئی نارمل اسٹیریوٹائپ پروفیشن جیسا کہ ٹرانسجینڈرس کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، ایسا کوئی پروفیشن نہیں ہے میرا۔ نہ میں ڈانسر ہوں، اور نہ ہی کوئی بھی ایسا کام کرتی ہوں جو نارملی لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ٹرانسجینڈرس سے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کو گھر سے نکالا گیا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ میرے گھر والوں نے ایکچولی بہت کوشش کی ہے کہ ایسا کوئی ٹائم نہ آئے کہ مجھے اپنے گھر سے نکلنا پڑے یا کچھ اس قسم کے پرابلمز ہوں۔ یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ گھر والے ڈائریکٹلی اپنے ٹرانسجینڈر بچوں کو گھر سے نکال دیتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک فیکٹر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہر چیز میں دو فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں، اور لازمی نہیں ہے کہ جب ایک بچہ اپنے گھر سے نکلے تو اس میں صرف اس کے پیرنٹس کا قصور ہو، ایسا نہیں ہے۔ قصور دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ تو وہ پیرنٹس جو کہ اپنے بچوں کو، خواجہ سرا جو ہوتے ہیں، ان کو گھروں سے نکال دیتے ہیں، آپ کے خیال میں کون سی بنیادی وجہ ہوتی ہے؟ بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اویئرنیس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان پیرنٹس کو لٹرلی کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا کہ اپنے ڈفرینٹ بچوں کے ساتھ وہ کس طرح سے ڈیل کریں، وہ ان کو سمجھ نہیں سکتے۔ پہلی بات یہ کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ ان کے ساتھ پرابلم کیا ہے، یہ ڈفرینٹ کیوں ہیں۔ اور اس کے بعد ہوتا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے پیرنٹس کو سمجھ نہیں سکتے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ انہیں اس طرح سے سمجھیں جیسے کہ وہ اندر سے فیل کر رہے ہیں، اور ایک اسٹریٹ انسان ایسا کبھی بھی فیل نہیں کر سکتا، جو کہ یہ ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ اپنی باڈی میں کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے، اور اٹس ناٹ اے گڈ فیلنگ۔ تو سب سے پہلے تو ہماری سوسائٹی میں بہت ضرورت ہے کہ اویئرنیس ہو، پیرنٹس کو اویئرنیس ہو، بچوں کو اویئرنیس ہو کہ اس قسم کی سچویشنز کے ساتھ کرنا کیا چاہیے۔ تو کس کی ذمہ داری، کس کی اویئر کرنا؟ ذمہ داری ایز اے سوسائٹی ہم سب کی ہے۔ پھر اگر آپ کسی ایک ادارے کو یا گورنمنٹ کو یا کسی کو آپ الزام دینا چاہیں تو ہم یہاں نہیں دے سکتے۔ معاشرہ، آپ کی جو کمیونٹی ہے، کیوں نفرت کرتا ہے؟ نفرت کی وجہ کیا ہے؟ ہر وہ سبجیکٹ ہمارے معاشرے میں، اسپیشلی انڈین اینڈ پاکستان میں، سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں، ہر وہ سبجیکٹ جو کہ ٹیبو ہے، جس پہ بات کرنے سے آپ کو ہمیں فیل ہو کہ یہ بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے، ہمیں شرم آئے، یا وہ ہمارے نارمل کلچر یا رویے سے ہٹ کے ہے، تو ہم اس چیز کو بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ کیا آپ کے خیال میں خواجہ سرا بھی اس کے ذمہ دار ہیں؟ چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر روڈز پر خواجہ سرا کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پر غلط دھندے میں، سب تو نہیں ہوتے، لیکن جو ٹیگ ان پر اب لگ چکا ہے کہ بھئی یہ غلط ہی نیگیٹو چیزوں میں زیادہ تر پائے جاتے ہیں، کیا خواجہ سرا اس کے آپ کو لگتا ہے کہ وہی قصوروار ہیں؟ پوری طرح سے نہیں۔ یہاں پہ بات یہ ہے کہ آپ کسی انڈیویجول کو الزام نہیں دے سکتے ہیں کہ وہ انسان صحیح نہیں ہے، یا وہ تھا ہی ایسا، وہ اسی قابل تھا، نہیں۔ آپ ان کے پروفیشن سے ضرور نفرت کریں، لیکن ان لوگوں سے نہیں۔ ان لوگوں نے جب وہ اپنے گھر سے نکلے ہیں یا جب انہیں شعور آیا ہے، تو انہوں نے اپنے سامنے صرف یہی راستے دیکھے ہیں، کیونکہ نارمل لوگ ہمیں یا ان لوگوں کو اس قسم کی اپرچونیٹیز نہیں دیکھتے۔ لوگ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ڈانسر ہوں یا پروسٹیٹیوٹ ہوں یا پین ہینڈلر ہوں،
مجھے جب لوگ ملتے ہیں نئے لوگ تو وہ میری ایجوکیشن کا سن کے یا میرے پروفیشن کا سن کے بہت حیران ہوتے ہیں. اور آپ نے بطور خواجہ سرا ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہیں, انٹیلیجنٹ ہیں, کیا کیا اب تک آپ نے اپنے طور پر خواجہ سراؤں کے لیے, کمیونٹی کے لیے؟ میں جھوٹ نہیں بولوں گی, ایکچولی میں نے آج سے پہلے جو ہے میں نے کسی این جی او, کسی ادارے کو کسی چیز کے لیے جوائن نہیں کیا. ویسے کافی ساری ادارے کچھ کرتے بھی ہیں یا پھر ویسے ان کے نام پر پیسہ لوٹتے ہیں؟ بیسیکلی جو ہے نا وہ لوگ, پہلا سٹیپ ہے اویئرنیس, اور وہ لوگ اویئرنیس نہیں پھیلا سکتے بغیر خواجہ سراؤں کی ہیلپ کے اور بغیر گورنمنٹ کی ہیلپ کے, بغیر ہماری سوسائٹی کی ہیلپ کے. کیونکہ بات یہ ہے کہ جو ٹرانسجینڈر پیپل ہیں ہمارے ہاں, ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسٹیریو ٹائپ بنا ہوا ہے کہ ٹرانسجینڈر صرف وہی ہیں جو میل سے فیمیل ٹرانزیشن کرتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ مہک ملک کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہیں گے, یہ وہی مہک ملک ہے جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے اس کو گھر سے نکال دیا گیا تھا, لیکن آج جب ان کو فیم مل گیا ہے, ان کے پاس پیسہ ہے, شہرت ہے, سب کچھ ہے, تو آج وہ اپنے ماں باپ کے پاس واپس انہوں نے ایکسیپٹ کر لی ہے. کیا یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ میں اس سچویشن سے فیملیئر تو نہیں ہوں کیونکہ میں ان کو جانتی نہیں ہوں جن کا آپ نے نام لیا ہے. وہ کوئی ڈانسر ہیں؟ جی ڈانسر ہیں, اور کافی شہرت یافتہ ڈانسر ہیں. اچھا, تو اس طرح ہے کہ یہ ایک نیچرل سی بات ہے, یہ صرف کسی ٹرانسجینڈر کے ساتھ نہیں لگی ہوئی. آپ جب نارمل کسی انسان کو فیم مل جاتا ہے, کسی عورت کو, کسی مرد کو, اس کے رشتہ دار, دوست, گھر والے, آس پاس کے لوگ سب اس کو اٹینشن دیتے ہیں. کتنا آپ منتھلی کتنا کما لیتی ہیں؟ میں اپنی سیلری یا اپنی جو انکم ہے وہ تو میں آن ایئر نہیں بتانا چاہوں گی, لیکن اتنا ہے, اللہ کا شکر ہے کہ میں بہت اچھی اپنی زندگی گزار رہی ہوں. میرا لائف سٹائل بہت نارمل لوگوں سے اچھا ہے. آپ کو بھی ہیریس کیا جاتا ہے نارملی, جو خواجہ سراؤں کو ہیریس کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں؟ اگر ہمارے معاشرے میں عورتوں کو نہیں بخش رہے نا, لوگ انہیں ہراس کرتے ہیں, تو آف کورس مجھے بھی ہراس کیا جاتا ہے. لیکن میں کسی سے سمپتھی نہیں چاہ رہی. میں یہ نہیں چاہتی کہ لوگ میرے ساتھ سمپتھی کریں اور مجھ پہ ترس کھائیں. لیکن میں اتنا ضرور چاہوں گی کہ جس طرح نارمل لوگوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, تو ٹرانسجینڈرز کو بھی نارمل لوگوں کی طرح کم از کم ٹریٹ کیا جائے, کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کی ٹرانزیشن میل ٹو فیمیل ہے یا فیمیل ٹو میل ہے. ایسے بہت سارے ٹرانسجینڈرز ہیں جنہوں نے فیمیل ٹو میل ٹرانزیشن کی ہے, اور وہ پاکستان میں رہتے ہیں. اور ہمارا جو پاکستان کا لاء ہے, وہ جو ہمارا نادرا کا سسٹم ہے, وہ 5 جینڈرز جو ہے نا ریکگنائز کرتا ہے, میل, فیمیل, انٹرسیکس, یونک فیمیل اور یونک میل. تو میں یونک فیمیل ہوں. تو جتنے بھی ہمارے جینڈرز ہیں ان میں سے ہر کوئی رجسٹرڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے. بہت کم ایسے لوگ ہیں جو باہر آتے ہیں, کلوزٹ سے باہر آ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ دس از می. لاسٹ کوشچن آپ سے کرنا چاہیں گے, معاشرے میں آپ کو کوئی ہجڑا بولتا ہے, کوئی خسرا بولتا ہے, کوئی خواجہ سرا بولتا ہے, افسوس ہوتا ہے یہ نام جب آپ سنتے ہیں, اور کیا فیلنگز ہوتی ہیں, اور کون سا نام آپ پریفر کریں گے کہ آپ کو اس سے پکارا جائے؟ پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ پوری دنیا میں ٹرانسجینڈر لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ جینڈرز کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا. کوئر جو جینڈر ہے وہ ایک بہت بڑا اور واسٹ جو ہے نا ایک گروپ ہے. صرف ہمارے معاشرے میں, سب کانٹیننٹ میں جسٹ یہ نام دیے جاتے ہیں, اور یہ نیم کالنگ اور یہ سب کچھ ہے نا, ہمیں ان لفظوں سے پرابلم نہیں ہے. یہ ہمیں انسلٹ کرنے کے لیے اس لہجے میں, اس ٹون میں بولے جاتے ہیں کہ ان لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈیگریڈ کرنا, آپ کو انسلٹ کرنا. پرابلم ان رویوں سے ہے. خواجہ سرا ہونے پہ کبھی رونا آیا ہے, کبھی آپ کے آنسو ٹپکے ہوں؟ حالت زار پہ دل دکھتا ہی ہے, لیکن یہاں پہ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ صرف ان لوگوں پہ ترس نہیں کھانا چاہیے. ٹرانسجینڈر لوگ آپ لوگوں کی طرح ہی کیپیبل ہیں, ہر چیز ان میں, ان کے پاس کوالٹیز ہیں, ان کے پاس ٹیلنٹ ہے, سب کچھ ہے. جسٹ انہیں اویئر کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ ناچنے کے, گانے کے, پروسٹیٹیوشن کے اور پین ہینڈلنگ کے علاوہ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں, اور ہمیں نارمل پروفیشنز کی طرف آنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ خواجہ سرا ٹرانسجینڈر موجود تھے. امید کرتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, کیونکہ ان جیسے ٹرانسجینڈر معاشرے میں اگر موجود ہیں تو ان سے سیکھنا چاہیے. اور وہ ٹرانسجینڈر جو کہ ہم عام طور پر چوک چوراہوں میں دیکھتے ہیں ان کو, اور غلط ان کو سمجھا جاتا ہے, تو وہ بھی اگر ان جیسے ٹرانسجینڈر سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور ایک پازیٹیو وے میں اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکتے ہیں. جہانگیر خان کو دیجیے اجازت, اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ و ناصر.